بنو عابد سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی، اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں، اور خدیجہ تو بہت امیر ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو، آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال، آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے۔ اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا، یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے، تو خویلد، تو آپ نے کہا کہ ان کی باندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، اس سے شادی کیسے کریں گے؟ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں۔ تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا، تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ کو مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اب ہی ٹر گیا۔ تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، کہ بالکل کروں۔ تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا۔ جب صبح وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا اے رنگ کتھوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر لی۔ کہنے لگا کہندے نال؟ محمد کے ساتھ۔ توبہ توبہ توبہ، میں غریب نو اپنی بتیجی دے دیواں؟ تو چچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی۔ اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے۔ اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا۔ تو جب وہ آپ اٹھنے لگے، کہ ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو۔ 2 اونٹ ذبح کروائے، وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کی ہوئی، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ چند واقعات سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے۔ پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے، ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں کہا بیویاں تے تعویذ اثر نہیں کر دے۔ کہ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر جو میرے نبی نے کیا، 2-3 لقمے اس کو کھانے پر کھلا دیا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہ یہ تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا۔ وہ 10 دن بعد اس نے ویسے ہی میرا حال پوچھنے کے لیے فون کیا۔ میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تھا نا ہمارا مشہور پہلوان گاما، جو ورلڈ چیمپئن تھا، یہاں 1912 میں اس نے امریکہ کے ورلڈ چیمپئن زبس کو، اس کو شکست دی تھی۔ وہ تھا 6 فٹ اور 4-5 انچ کا، اور گاما تھا 5 فٹ 8 انچ کا۔ پہلے دن کشتی برابر رہی، اگلے دن 50 سیکنڈ میں نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا، تو اس کو ورلڈ چیمپئن ملا۔ تو جب لاہور شفٹ ہو گیا، سبزی لینے گیا، دکاندار سے بھاؤ تاؤ میں اونچ نیچ ہوئی، تو دکاندار نے وہ جو ہوتا ہے نا تولنے والے لوہے کے پارٹ، اس نے اس کو مارا زور سے، وہ گامے کے یہاں لگا، خون نکل آیا۔ تو اس نے اپنی پگڑی کھول کے نا نیچے سے باندھ کے اور چل پڑا۔ وہ لوگوں نے کہا پلوان جی تسی چیمپئن، اب مڑ جائے کولو تسی مار کھا گئے ہو۔ وہ کہنے لگا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی، یہ تو میرا ایک ہاتھ نہیں سہ سکتا، کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی۔
تو میں نے کہا بیوقوف عورت تو اللہ نے کمزور پیدا کی ہے، تو اس سے لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے شرم آتی ہے؟ چل دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھلا، لقمے کھلا، مجھے آ کے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون ہے، مولانا صاحب ہم بیٹھے، میں نے لقمہ اٹھایا اور بیگم کے منہ میں ڈالا تو اس کا یہ حال تھا، یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ تو خود تو کر نہیں سکتا کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھائی ہے۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئیں۔ اتنی چھوٹی سی باتوں سے انسان محبت خرید سکتا ہے۔ ضد چھوڑنا سیکھو۔ اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں، زیورات سے نہیں، روز رائج سے نہیں، شکل و صورت سے نہیں، یہ آپ کے اچھے اخلاق سے، نبی والے طریقے سے برداشت کرنا سیکھو۔ بیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ چپ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا، ہار کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے۔ یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو، پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے، اگلنے میں مزہ نہیں ہے، نگلنے میں مزہ ہے۔ الٹی کا مزہ ہوتا ہے، بہت 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 کر رہے، کھانے کا مزہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو، ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی۔ آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا۔ مغرب عشاء پڑھی، سفر میں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر اثر۔ فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں، تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے، ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، وضو ہے، پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی۔ اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آ گئی، بیچ میں سنا دوں۔ ہم نے کہا عائشہ انہو لیحون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ اظہار محبت یہ غذا ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو، بیوی خامن سے محبت کا اظہار کرے، وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو، ایسے ہی خامد کی تعریف کرو۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ ان باتوں کو نکال دو زندگی سے۔ ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو۔ تو حضرت ابو بکر گئے تو اما عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کے گود میں، اب وہ تو باپ تھے، اب بول بھی نہیں سکتے، سوئے ہوئے، تو اب مجھے دیکھنے لگے، تیری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر ان کو غصہ چڑھا، پھر زور سے انگلی ماری، پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ
اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے. پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں، سارے پریشان ہیں. تو پہلے ابو بکر کو سارے کہہ رہے تھے تیری دھی دی وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی. ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تیمم کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا. یہ کوئی مطلب اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی، اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی، میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو کر دیا. یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کے طفیل ہمیں تیمم ملا. تیمم. حضرت عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی. کہنے کہ نماز واسطے تھا تیمم ہوندا، منہ سے ہاتھ مار لیا ایتھے یہ میرا تو فرض غسل ہے، میں نے تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا. سارے کپڑے لا کے تے ریت دے وچ کدی کھبے کدی سجے کدی کھبے کدی سجے سارا پنڈا ریت و ریت کر لیا. جب مدینے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو راستے میں فرض غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو میں نے سوچا نماز کے لیے تو صرف یوں کرتے ہیں اور یوں، تو میرا تو فرض غسل تھا. میں نے ان کا قد بھی لمبا تھا، میں نے کپڑے اتار کے خوب ایسے الٹا پلٹا ہوا. آپ بڑا ہنسے کہ انما یکفیک ضربتان. عمار فرض غسل کے لیے بھی تجھے بس یہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا تو تو پاک ہو جاتا. تو جب پہلے جو ڈانٹ رہے تھے سارے ابو بکر کو، سعد بن عبادہ جو سب سے زیادہ جوش میں، ارے ابو بکر یہ پہلی رحمت تو نہیں ہے تیرے گھر کی وجہ سے، کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. تیمم مل گیا، کسی کو تیمم نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا. یعنی کوئی لاجک ہی نہیں کہ مٹی منہ پہ مل کے آپ پاک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ ماں عائشہ. تو جب فجر کے تیمم سے نماز پڑھ لی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑیں ہار کو. جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ چلیں آپ کھڑے ہیں. دیکھو میرا نبی بیوی کو کیا عزت دے رہا ہے. کوئی اس طرح بیوی کو عزت دے تو اگلے اوے رن مرید ہو گئے ہیں، اوے رن مرید ہو گئے ہیں، ایسے الو کے پٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بھائی اب عائشہ نے کہہ دیا ہے. اور جب ان کی اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ گر کے نیچے چلا گیا تھا. وہ کیسے ملتا؟ میرے نبی کا کام. ایک سفر جہاد کا، صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے. تو میرا موبائل کدھر گیا؟ اچھا اے تو بندے دا حال ہے، اگو پہ تے نظر نہیں آ رہا. اور اللہ کیا دیکھتا ہے سمندر کی تہ میں، فضا کی ہواؤں میں، آسمان کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، ہر طرف اس کی نظر ایسے کامل ہے. جب سارے آگے چلے گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کیا زندگی ہے، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح. حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی. اب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی. کئی سال گزر گئے، پھر آپ جہاد کے سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے. آپ نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اب بھی میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم دلداری کے لیے، دلداری کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے. تو کہنے لگے دوڑ لگائی. ان دنوں میں تھوڑا سا موٹی ہو گئی تھی
तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। आपने कहा दही बेतिल का, आयशा आज तो मैं बराबर होगी। हबशी सूडान से वो खंजरों का खेल खेल रहे थे। आपने कहा आयशा तुम्हें खेल दिखाऊं? जी। तो आप आगे खड़े हो गए। हज़रत आयशा ने यहाँ अपनी ठोड़ी को रख लिया और देखना शुरू किया। काफ़ी देर गुजर गई तो अल्लाह के नबी ने कहा बस ना करें। तो हज़रत आयशा कहने की मेरा भी दिल नहीं भरा। तो आप कभी इस टांग का सहारा लेते और इसको फ्री करते, कभी इसका सहारा लेते और इसको फ्री करते, यहाँ तक कि अम्मा आयशा ने कहा जी बस तो वापस। ये पेशकश मेरे नबी ने की। कुछ अरसे के बाद हबशा से आए, ये सूडानी आए थे, हबशा से आए, वो अपना खेल मस्जिद में पेश कर रहे थे। तो हज़रत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह मैंने देखना है। तो आपने यही नहीं कहा फजूल वक्त ज़ाय करती, चल कुरान पढ़ बैठ, आजा, यहाँ खड़ा कर लिया। आप आगे हो गए। अम्मा आयशा देख, फिर वही हुआ, आयशा बस ना करें, नहीं मेरा दिल नहीं भरा। फिर मेरे नबी कभी ऐसे होते, कभी ऐसे होते, कभी ऐसे होते, कभी ऐसे होते। जब अम्मा आयशा ने कहा कि जी बस, फिर आप वापस। ये मेरे नबी ने हमें जिंदगी सिखाई है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ अखलाक अच्छे करो, बोल अच्छा करो, आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। अल्लाह की कसम, पैसों से नहीं होता, रवैयों से होता है, रवैयों से। मीठे बोल में जादू है। हमारी बसें हैं, उनके पीछे उल्टे सीधे जुमले होते हैं, हारन देकर पास करें। जब थोड़ी पुरानी होती है तो पीछे लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो पीछे एक मलंग बना होता है और लिखा होता है ना छेड़ मलंगानू। ये तो फजूलियात हो। ये मैंने इल्म हासिल किया है सड़कों से, कि मेरी जिंदगी सड़कों पे बहुत गुजरी। एक बस ने सारे धोने धो दिए। मैं पढ़ रहा था किताब, पढ़ते पढ़ते ज़रा मुझे थकन हुई, मैंने किताब बंद की और आंख ऊपर की तो हम एक बस को क्रॉस कर रहे थे। उसके पीछे लिखा हुआ था दिल, बहुत बड़ा करके दिल। आगे लिखा था बराए फरोख्त, नीचे लिखा था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल। एक मीठा बोल, मीठा बोल बोलना सीखो, चुप रहना सीखो। हमारी एक धोबन थी, मैं हर जगह सुनाता हूँ, मासी शरीफा, एडी मोटी, छोटे कद दी, 4 या 9 सब नचा के रख दिया। एक दिन आ गई मेरी भैन को, बीबी ए मेरिया 9 बड़ियां लड़दियां, मैंने कोई तवीज़ दी, सारियां मेरिया नौकर बन जावन। सास की तमन्ना होती है कि बहू नौकर बन जाए, बहू की तमन्ना होती है कि सास मेरे नीचे लग जाए, बहू बेटी बन जाए, सास माँ बन जाए, तो कितना अच्छा रिश्ता है। मैंने अपनी 2 बेटियां रवाना कर दी और अपने बेटे के लिए एक बेटी लेकर आया। तो उसको मैं अपनी बेगम से कहता था कि बेगम तेरे अखलाक का पता चलेगा जब तेरी बहू आएगी। बेटियों के लिए तो हर माँ फिदा होती है।